ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، ارے آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہے نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں، توجہ رکھنا جی، کہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، سبحان اللہ، بہت خوب، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، دوبارہ ارشاد فرمائیں کہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ ہم اور آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ توجہ رکھنا کہ جب سے دروازے پہ میں نے ہے لکھا نام عمر، سبحان اللہ، جب سے دروازے پہ میں نے ہے لکھا نام عمر، توجہ، جی ارشاد، جب سے دروازے پہ میں نے ہے لکھا نام عمر، جب سے دروازے پہ میں نے ہے لکھا نام عمر، تب سے شیطان کوئی گھر میرے آیا ہی نہیں، تب سے شیطان کوئی گھر میرے آیا ہی نہیں، تب سے شیطان کوئی گھر میرے آیا ہی نہیں، جب سے دروازے پہ میں نے لکھا نام عمر، تب سے شیطان کوئی گھر میرے آیا ہی نہیں، تب سے شیطان کوئی گھر میرے آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ تھوڑا اور بھی اگر آپ حضرات جاگیں گے تو انشاءاللہ مجھے اور حوصلہ ملے گا، اور میں وہ کلام جو پڑھنے کے لیے آیا وہ پیش کر سکوں گا، ورنہ مجھے پیش کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ ایک مطلع دو شعر اور سماعت فرما لیں جی، کہ میں ہوں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، میں ہوں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، میں ہوں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، کہ میں ہوں بیمار مدینہ میں ہوں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، میں ہوں بیمار مدینہ یہ دوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی پر کیف ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی پر کیف ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کی پر کیف ہوا مانگی ہے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اور اللہ، بخش دے اے میرے اللہ میری امت کو، بخش دے اے میرے اللہ میری امت کو،
بخش دے میرے اللہ میری امت کو، بخش دے میرے اللہ میری امت کو، بخش دے میرے اللہ میری امت کو، بخش دے میرے اللہ میری امت کو۔ میرے آقا نے یہ رو رو کے دعا مانگی ہے، میرے آقا نے یہ رو رو کے دعا مانگی ہے، میرے آقا نے یہ رو رو کے دعا مانگی ہے، میں مال مدینہ یہ دعا مانگی۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ابھی کچھ اور جاگیں گے اگلے شعر پر۔ بہت پیارا شعر ہے جی، توجہ رکھنا کہ مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا، جی مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا، مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا، مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا، مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا۔ ہم نے صدیق عمر جیسی ادا مانگی ہے، ہم نے صدیق عمر جیسی ادا مانگی۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان صدیق اکبر زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد، شان فاروق اعظم زندہ باد، نعرہ تکبیر کہ مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا، مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا، مانگنے والوں نے مانگا ہے نہ جانے کیا کیا۔ ہم نے صدیق عمر جیسی ادا مانگی ہے، ہم نے صدیق عمر جیسی ادا مانگی ہے، ہم نے صدیق عمر جیسی ادا مانگی ہے۔ دوستوں وقت کچھ کم ہے اس لیے میں مختصر انداز میں جی، مسئلہ نہیں ہے، چلنے دیجیے۔ جی انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ ہمارے تحفظ الدین میڈیا سروسز کے ڈائریکٹر میرے مشفق کرم فرما قاری ضیاء الرحمن صاحب جس مشن کے تحت کام کر رہے ہیں، میں اس مشن کے تحت کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ جی، ہمارے اکابر دیوبند نے ہمارا ایک مزاج بنایا، لوگ ہمارے عقائد سمجھتے نہیں ہیں اور پھر بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہمیں سمجھو اس کے بعد پھر کچھ بولو، ٹھیک ہے؟ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ توجہ رکھنا، ہمارے عقیدے ہمارے نظریات کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، کہ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی، دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی، لب پہ ہر دم وہ صلی علی دوستو، لب پہ ہر دم وہ صلی علی دوستو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ توجہ رکھنا کہ ان کی زلفیں ہے تفسیر واللیل کی، ان کا چہرہ ہے شمس الضحیٰ دوستوں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان کی زلفیں ہے تفسیر واللیل کی،
ان کا چہرہ ہے شمس الضحیٰ دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں ارے چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستوں سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستوں جی دوبارہ مفتی صاحب دوبارہ ان کی زلفیں ہے تفسیر واللیل کی ان کا چہرہ ہے شمس الضحیٰ دوستوں کیا بات بہت توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں ارے چاند تو ان کی ہے گرد پا دوستوں چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستوں تم جو چاہو خدا کی رضا دوستوں تھام لو دامن مصطفیٰ دوستوں آپ نے ہم اہل السنت والجماعت اہل دیوبند کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا میں آپ کو بتلاتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے توجہ رکھنا کہ بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر حور و غلمان بھی جن و انسان کیا بات سبحان اللہ بہت خوب بہت اچھا بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر حور و غلمان بھی جن و انسان بھی وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستوں وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستوں توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستوں اور اہل دیوبند کا ایک عقیدہ توجہ رکھنا کہ اپنی قبروں میں زندہ ہے توجہ جی بالکل اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء ہمارا عقیدہ ہے جی اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہے سب انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اور روزے پہ جا کے کہیں حال دل اور روزے پہ جا کے کہیں حال دل ارے خود سنیں گے شہ انبیاء دوستوں روزے پہ جا کے کہیں حال دل خود سنیں گے شہ انبیاء دوستوں وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستوں عقیدہ حیات النبی ہمارا عقیدہ کیوں ہے چونکہ اس عقیدے کے ساتھ ایک ہمارا دوسرا عقیدہ جڑا ہوا ہے جی توجہ رکھنا ہم اہل دیوبند کا کیا عقیدہ ہے جی ٹھیک ہے کہ مسئلہ یہ حیات النبی کا نہیں مسئلہ یہ حیات النبی کا نہیں مسئلہ یہ تو ختم نبوت کا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک بے شک مسئلہ یہ حیات النبی کا نہیں مسئلہ یہ
نبوت کا ہے، میں نہ مانوں گا روزے میں زندہ نہیں، میں نہ مانوں گا روزے میں زندہ نہیں، اس پہ گردن بھی دیں گے کٹا دوستو، میں نہ مانوں گا روزے میں زندہ نہیں، اس پہ گردن بھی دیں گے کٹا دوستو۔ مفتی طارق جمیل، مفتی طارق جمیل، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تحفظ ختم نبوت زندہ باد۔ جی ہمارا ایک اور عقیدہ، توجہ رکھنا جی کہ وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستوں۔ توجہ، سب کے سب ہیں صحابہ نجوم ہدا، اس لیے ہے عقیدہ میرا برملا۔ توجہ ہے جی، سب کے سب ہیں صحابہ نجوم ہدا، اس لیے ہے عقیدہ میرا برملا۔ کیا؟ جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے، جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے، پا گئے ہم در مصطفیٰ دوستو، جس صحابی کے رستے پہ بھی چل پڑے، پا گئے ہم در مصطفیٰ دوستو۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، در مصطفیٰ دوستو، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ان کی ہے گرد پا دوستو۔ دوستوں، ایک حقیقت جس کو جھٹلانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن قیامت کی صبح تک اس حقیقت کی دوستی اس جہاں میں تو تھی، اس جہاں میں بھی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ان سے صدیق و فاروق کی دوستی اس جہاں میں تو تھی، اس جہاں میں بھی ہے۔ ساتھ ہے روضہ پاک میں آج بھی، ساتھ ہے روضہ پاک میں آج بھی، ارے مر کے بھی وہ نہیں ہے جدا دوستو، سبحان اللہ، ساتھ ہے روضہ پاک میں آج بھی، مر کے بھی وہ نہیں ہے جدا دوستو۔ توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو۔ میں نے عظمت صحابہ کے حوالے سے ایک شعر پیش کیا، آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ کیا ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں دیوبند کا عقیدہ بتلاتا ہوں، توجہ رکھنا۔ جی بالکل، ارشاد۔ دیوبند کا نظریہ دیکھیے گا کہ ہم جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سامعین کے جانب سے بہت کم داد مل رہی ہے اسٹیج پر، جو ہمارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مفتی صاحب کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ حوصلہ بڑھاتے رہے، انشاءاللہ مفتی صاحب آخر تک ہمارے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے۔ جی ارشاد۔ ہم اہل سنت والجماعت جس طرح صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح اہل بیت سے۔ ہم جس طرح صحابہ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح اہل بیت کو۔ ہمیں نہ صحابہ میں کوئی کمی نظر آتی ہے اور نہ ہی اہل بیت کے اندر۔ ہم دونوں کو اپنا امام سمجھتے ہیں اور ہم ان کے غلام۔ بے شک۔ میں دونوں کی غلامی کا دم بھرتے ایک شعر پیش کرتا ہوں، اس کے بعد جو حکم ہوا میں وہ پیش کروں گا، توجہ رکھنا۔ جی کہ ان کی ازواج اولاد اصحاب سب
پوری امت کے سردار سرتاج بے شک بے شک ہمارا عقیدہ ہے بے شک کہ ان کی ازواج اولاد اصحاب سب پوری امت کے سردار سرتاج ہیں ان کے گستاخ جائیں گے دوزخ میں سب ان کے گستاخ جائیں گے دوزخ میں سب ہے عقیدہ میرا برملا دوستو ان کے گستاخ جائیں گے دوزخ میں سب ہے عقیدہ میرا برملا دوستو توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستو. مدارس کے حوالے سے اور علماء دیوبند کی شان میں مجھے حکم ملا لیکن جیسا وقت ہوگا میں پڑھوں گا. حمد پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں. ٹھیک ہے. یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. اللہ کا ذکر اگر آپ بھی میرے ساتھ کریں گے تو آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے نعت خواں بنیں گے. جی قیامت کے دن میدان محشر میں جب نعت خواہوں کی فہرست کھولی جائے گی نعت خواں ایک صف میں کھڑے ہوں گے تو آپ حضرات کا بھی نام آ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے آپ حضرات میرے ساتھ پڑھیے گا. جی ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. عرف والا نام تیرا عرف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا عرف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا ذکر ہے صبح و شام تیرا لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سبحان اللہ. ذات ہے تیری لامحدود ذات ہے تیری لامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ذات ہے تیری لامحدود ہر شے میں ہے تو موجود ہر شے میں ہے تو موجود. ایک تو ہی سب کا معبود ایک تو ہی سب کا معبود لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. بہت اچھے. سبحان اللہ. شمس و قمر تسبیح کریں شمس و قمر تسبیح کریں شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں اور شجر سجدے میں رہیں شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں اور شجر سجدے میں رہیں. ذکر چرند پرند کریں ذکر چرند پرند کریں لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. شمس و قمر تسبیح کریں شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں شمس و قمر تسبیح کریں اور شجر سجدے میں رہیں اور شجر سجدے میں رہیں. ذکر چرند پرند کریں ذکر چرند پرند کریں ذکر چرند پرند کریں لا الہ الا اللہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہوا؟ جی توجہ رکھنا. جی ارشاد. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا ہوا؟ توجہ ہے؟ توجہ. جی نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا. نور محمد جب چمکا، صلی علی کا شور ہوا، صلی علی کا شور ہوا. ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا، ذرہ ذرہ کہنے لگا کیا؟ لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، چڑیوں کی چہکار میں اللہ، گلشن میں گلزار میں اللہ، چمن میں لالا زار میں اللہ، دریاؤں کی دھار میں اللہ، صحرا میں کوہسار میں اللہ، چوٹی پر اور غار میں اللہ، مسجد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، مقتل میں اور دار میں اللہ، کٹھیا میں دربار میں اللہ، پتوں میں اشجار میں اللہ، روحوں کے اقرار میں اللہ، وحشی کے انکار میں اللہ، خالد کی للکار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، ایوبی الغار میں اللہ، اپنوں میں اغیار میں اللہ، باہر اللہ گھر میں اللہ، دل میں اللہ در میں اللہ، نگر میں اللہ ڈگر میں اللہ، شجر میں اللہ حجر میں اللہ، سفر میں اللہ حضر میں اللہ، تاروں میں القمر میں اللہ، تاروں میں القمر میں اللہ، تاروں میں القمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، صدیق اور عمر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، عثمان و حیدر میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، حسان اور حسین میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، خباب اور خبیب میں اللہ، عمار اور صہیب میں اللہ، عامر اور یاسر میں اللہ، قرآن کی تفسیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، حیدر کی شمشیر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں دیوبند کی تنویر، دیوبند کی تنویر، دیوبند کی تنویر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، دیوبند کی تنویر میں اللہ، محمود و شبیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، قاسم کی تحذیر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، طیب کی تقریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، اشرف کی تحریر میں اللہ، گنگوہی تدبیر میں تیر میں اللہ، فاروق تنکیر میں اللہ، ندوی کی تحبیر میں اللہ، مکی کی تذکیر میں اللہ، مدینی کی تفکیر میں اللہ، دیوبندی ہر پیر میں اللہ، دیوبندی ہر پیر میں اللہ، آمینہ کی تقدیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، عائشہ کی تطہیر میں اللہ، آمینہ کی تقدیر میں اللہ، لا الہ الا اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی. نعرہ تکبیر. میں جتنا اچھا پڑھ نہیں رہا اس سے بھی زیادہ اچھا آپ حضرات سن رہے. بہت بہت شکریہ. مکمل حمد پاک انشاءاللہ میں آپ کو کل سناؤں گا. جی ہمارے بڑوں کی طرف سے حکم مل رہا ہے. جی چلیے حکم مل رہا ہے تو چلیے تعمیل کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم. سورج چاند ستاروں کو
सजाने वाला है, वही सजाने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अव्वल आखिर है अल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, जाहिर बातिन है अल्लाह, जाहिर बातिन है अल्लाह। जिस्म जान में है अल्लाह, जिस्म जान में है अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह जो हम सबका मौला है, जो हम सबका मौला है, जो हम सबका दाता है, जो हम सबका मौला है, जो हम सबका दाता है, वो हम सबका अल्लाह है, वो हम सबका अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। मौला हमको कर ले कबूल, मौला हमको कर ले कबूल, हमको अता हो इश्क रसूल। मौला सबको कर ले कबूल, सबको अता हो इश्क रसूल, सबको अता हो इश्क रसूल। हम पर हो रहमत का नुज़ूल, सब पर हो रहमत का नुज़ूल। ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। अकाबिर देवबंद के हवाले से कुछ पढ़ूंगा जी, लेकिन इससे पहले मदारिस के हवाले से दो बंद और समाप्त फरमा लें। जी इरशाद। सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग मदारिस को देखना नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि ये मदरसे खत्म हो जाएं, ये फालतू में कौम पर बोझ बने हुए। ठीक है ना? मैं पेश करता हूँ, समाप्त फरमाएं कि खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। अजानों को असीरी का कभी पाबंद मत करना, खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मदारिस में पढ़ने पढ़ाने को कुछ लोग दीन नहीं समझते। ठीक है ना? मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि मदारिस में पढ़ना पढ़ाना भी दीन है या नहीं। ठीक है ना? तवज्जो रखना। मदारिस में पढ़ना पढ़ाना दीन है कि नहीं? वो पहला मदरसा सुफ़ा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं। क्या बात है, सुभान वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं। सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। वो पहला मदरसा सुफ़ा जिसे आका बनाते हैं। सहाबा उसमें पढ़ते हैं, मेरे आका पढ़ाते हैं। खुदा से जंग मत करना, मदारिस बंद मत करना। मौलवी कौम के लिए क्या क्या करता है, उसके बावजूद बेचारा कौम की गालियां खाता है। तवज्जो रखना। आज लोग ये समझते हैं कि मौलवी खाने पीने में लगा हुआ है। जी। मैं बतलाता हूँ मौलवी हमारे लिए क्या क्या करता है। जी इरशाद। तवज्जो रखना। जी इरशाद। कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी। जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी। क्या बात है। जिंदगी के हर स्टेज पर, हर मोड़ पर मौलवी काम आता है, लेकिन इसके बावजूद हमारी कौम की बेहिसी कि मौलवी को गाली। कि पैदा हो अजान भी सुनाए मौलवी, नाम तुझे बच्चे का बताए मौलवी। कलीमा कुरान भी सिखाए मौलवी, शादी हो निकाह भी पढ़ाए मौलवी। जनाजा भी पढ़ाए दफनाए मौलवी, कब्र तलक काम आए मौलवी।
شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، مدارس اسلامیہ، مدارس اسلامیہ، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی. نعرہ تکبیر، سبحان اللہ. کہ پیدا ہوا اذان بھی سنائے مولوی، نام تجھے بچے کا بتائے مولوی، کلمہ قرآن بھی سکھائے مولوی، شادی ہو نکاح بھی پڑھائے مولوی، جنازہ بھی پڑھائے دفنائے مولوی، قبر تلک کام آئے مولوی. شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، شرم بھی کچھ آنی چاہیے بے شرمو، پھر بھی تم کرتے ہائے ہائے مولوی خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ جی لوگ آج غلط فہمی کا شکار ہیں. میں بتلاتا ہوں مدرسے میں کیا ہوتا ہے. مدرسے میں آ کر دیکھو تو پتہ چلے گا. یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. جی بے شک، سبحان اللہ. یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے. یہاں اللہ کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، محبت کی امن کی روشنی تقسیم ہوتی ہے. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. ہم قوم کو بہت کچھ بتلاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے؟ جی سبحان اللہ. قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے. قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے. کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے. قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے. کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے. دیکھنے میں بھلے ہو وہ کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلے ہو وہ کوئی ڈاکٹر، دیکھنے میں بھلے ہو وہ کوئی ماسٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. شکریہ. جی قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، قوم کو یہ بات بھی بتانی چاہیے، جگہ جگہ جا کے سمجھانی چاہیے. کتنی ضروری ہے قرآن تعلیم، قوم کے بھی سمجھ میں یہ آنی چاہیے. دیکھنے میں بھلے ہو وہ کوئی چیئرمین، دیکھنے میں بھلے ہو وہ کوئی ماسٹر، دیکھنے میں بھلے ہو وہ کوئی ڈاکٹر، سورہ اخلاص بھی تو آنی چاہیے. خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا، خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا. دینی مدارس، دینی مدارس، مدارس اسلامیہ، مفتی طارق امیر قاسمی. خدا سے جنگ ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے تو شاید یہ مولوی ختم ہو جائیں گے. جبکہ ہونا کیا ہے، ماضی میں ہوا کیا ہے اور آئندہ کیا ہوگا. توجہ رکھنا. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ ان مدرسوں کی طرف سے کھینچ لیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، ان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، توجہ رکھنا. جی ضرور. خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے. جی بے شک، بے شک. خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے. خدا خود اپنے قرآن کا ہر ایک لمحہ محافظ ہے. وہ اس کا بھی محافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے، جو اس قرآن کا حافظ ہے. وہ اس کا بھی محافظ ہے، جو اس قرآن کا حافظ ہے. خدا خود اپنے قرآن کا
ہر ایک لمحہ محافظ ہے، وہ اس کا بھی محافظ ہے، وہ اس قرآن کا حافظ ہے۔ خدا سے جنگ مت کرنا، مدارس بند مت کرنا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ گھڑی کو مت دیکھیے، پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ جی 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 منقبر منقبر اکابر دیوبند اور اہل دیوبند کے ذریعے ہمیں کیا کیا ملا اور کیا مقام ہے ان اللہ والوں کا۔ دنیا ان کی عظمت کو جانتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نہیں جانتے۔ آج ہندوستان کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر اگر ہم عزت کی زندگی جی رہے ہیں تو ان اکابر کی دین ہے۔ دیوبند اور دارالعلوم کیا ہے، میں کچھ اشعار پیش کر کے جگہ لوں، توجہ رکھنا لے۔ جی ارشاد ارشاد۔ نمایاں خوب ہے شان عطا مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ نعت کے شعر سے میں شروع کرتا ہوں اور دیوبند تک پہنچتا ہوں، جی مدینے سے دیوبند تک پہنچتا ہوں، توجہ رکھنا۔ جی ارشاد ضرور۔ نمایاں خوب ہے شان عطا مدینے سے، نمایاں خوب ہے شان عطا مدینے سے، کہ فیض یاب ہے شاہ گدا مدینے سے، کہ فیض یاب ہے شاہ گدا مدینے سے۔ وہیں پہ کھل اٹھے ہیں آرزو کے چمن، وہیں پہ کھل اٹھے ہیں آرزو کے چمن، وہیں پہ کھل اٹھے ہیں آرزو کے چمن، جہاں پہ گزری ہے بادے صبا مدینے سے، جہاں پہ گزری ہے بادے صبا مدینے سے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ، جب حضرت نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا منصوبہ بنایا تو ابھی بنیاد کی اینٹ بھی نہیں رکھی، مدینہ منورہ سے طلباء کرام کا ایک قافلہ دیوبند آیا اور وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ مولانا نے پوچھا کہ آپ مدینے سے کیوں آئے ہو؟ تو ان طلباء نے بتلایا کہ میں مدینے سے آیا ہوں دیوبند دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے جب یہ دیکھا اور سنا تو حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی تو میں نے دارالعلوم کی بنیاد بھی نہیں رکھی اور یہ لوگ مدینے سے دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے آ گئے۔ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ نے اس واقعے کو شعر بنایا ہے، جی توجہ رکھنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلباء سے یہ پوچھا کہ ابھی ہم نے بنیاد بھی نہیں رکھی، یہ بتلاؤ دارالعلوم کے بارے میں تم کو خبر کس نے دی؟ جی ٹھیک ہے نا؟ جی ارشاد۔ تو ان طلباء نے بتلایا کہ ہمیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے یہ خبر دی سبحان اللہ۔ کیا کہ اگر تمہیں دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنی ہے تو دیوبند جاؤ، وہاں ایک دارالعلوم دیوبند قائم ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ بہت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ کشف و الہام حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کو یہ بات بتلائی تھی کہ دیوبند کے اندر ایک مدرسہ قائم ہو رہا ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نہج کے مطابق تعلیم ہوگی۔ تو وہ طلباء کا قافلہ دیوبند آیا۔ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ نے اس واقعے کو دارالعلوم کی عظمت کے لیے ایک شعر بنایا، توجہ رکھنا۔ ارشاد۔ اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ آج لوگ دارالعلوم کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم کیا ہے؟ وقت کے دجالوں سے پوچھو۔
وقت کے دجال بتلائیں گے کہ دیوبند کیا ہے. بے شک قاری صاحب. اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق, اسی کے دم سے ہے دارالعلوم میں رونق, چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے. نعرہ تکبیر, دارالعلوم دیوبند, دارالعلوم دیوبند, جمعیت علماء ہند. اسی کے دم چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے, چلا تھا علم کا جو قافلہ مدینے سے. اور اکابر دیوبند نے دنیا کو کیا کیا دیا آپ جانتے ہیں. یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے. کیا ہے دیوبند, دارالعلوم کیا ہے؟ یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے, یہ اہل دل کا جو دارالعلوم مرکز ہے. ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے, ملا ہے سب کو یہاں کا پتہ مدینے سے. نمایاں خوب شان عطا مدینے سے, کہ فیض یاب ہے شاہو گدا مدینے سے. بہت خوب ماشاءاللہ مفتی صاحب, بہت. ہمارے تحفظ دین میڈیا سروسز کے ڈائریکٹر جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب کا حکم ملا تھا, ایک نعت پاک ہے, وہ بھی اتنی رات گئے, لیکن ہمارے کنوینر صاحب کا. چلیے دونوں بھائیوں کی حکم کی تعمیل کرتا ہوں, دو تین شعر پیش کر کے اپنی جگہ. جی جی. کہ ایسا ماہ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے چند اشعار پیش کرتا ہوں. جی ذہن میں رکھنا آج ہم اور آپ کس موڑ پر پہنچ گئے. جی بالکل ارشاد. ایسا باہ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر, کہنا کاس امت پریشان ہے, کہنا کاس امت پریشان ہے. ایسا باہ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر, کہنا کاس امت پریشان ہے. جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے, جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے. بے شک بے شک. جانے کیوں وہ چمن آج ویران ہے, جانے کیوں وہ چمن آج ویران ہے. ایسا باہ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر. بہت خوب, بہت. اٹھتی رہتی ہے ظلمت کے ہر سو گٹا, ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا. اٹھتی رہتی ہے ظلمت کی ہر سو گٹا, ظلم کی ہو گئی اب یہاں انتہا. اور امت کی کشتی ہے مجدار میں, اور امت کی کشتی ہے مجدار میں. نہ خدا ہے نہ کوئی نگہبان ہے, نہ خدا ہے نہ کوئی
صبا ہو جو طیبہ میں تیرا گزر کہنا باس امت پریشان ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے نبی کے صحابہ ہمیں کہاں پر چھوڑ کر گئے تھے اور آج ہم اور آپ کہاں پہنچ گئے؟ توجہ رکھنا جی ارشاد. باغ با جس چمن کے ہو خیر بشر جس کے مالی ہو ابوبکر حضرت عمر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. باغ با جس چمن کے ہو خیر بشر جس کے مالی ہو ابوبکر حضرت عمر جس کو سیراب عثمان حیدر کی جس کو سیراب عثمان حیدر کی زد میں طوفان کے اب وہ گلستان ہے. زد میں طوفان کے اب وہ گلستان ہے. ایسا راہ ہو جو طیبہ میں تیرا گزر کہنا باس امت پریشان ہے. ہم اور آپ یہاں پر کیسے آئے، کیوں آئے؟ توجہ رکھنا. اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر ماشاءاللہ. لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا. بہت بہت خوب. بے شک. اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا. ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا. اللہ اللہ. کہ اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا. ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا. ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا. صرف کہنے کا اب تو مسلمان. جزاک اللہ جزاک اللہ. مفتی صاحب حسیب رکھیے. جزاک اللہ حسیب رکھیے. جزاک اللہ. محترم حضرات وقت ہو